آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ اور نہیں من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے یعنی کوئی الا مگر لَيُؤْمِنَنَّ البتہ وہ ضرور ایمان لائے گا بِهِ اس عیسیٰ کے ساتھ قبل موتہ ان کی موت سے پہلے. موتی ہی کی ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جا رہی ہے. اور اہل کتاب میں سے کوئی نہیں مگر اس کی موت سے پہلے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے اس پر یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ضرور ایمان لائے گا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن یکونو وہ ہوں گے یعنی عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے علیہم ان پر شہیداً گواہ یعنی ان کے خلاف گواہ ہوں گے کیونکہ یہاں پر علا کا صلہ آ رہا ہے. قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئیں گے تو یہود و نصارہ ان کو مان لیں گے یعنی ان کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طبعی موت سے پہلے اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے. تو قبل موتی ہی اس ضمیر کا مرجع حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. تو کیا مطلب ہوگا اس کا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں نزول فرمائیں گے اور وہ دجال کو قتل کر کے اسلام کا بول بالا کریں گے تو اس وقت جتنے یہودی اور عیسائی ہوں گے وہ ان کو بھی قتل کر ڈالیں گے اور اس زمین پر صرف اور صرف مسلمان رہ جائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی اہل کتاب ہو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان ضرور لائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت والے دن ان کے خلاف گواہی بھی دیں گے. ابو مالک نے الا لیؤمنن بہ قبل موتہ کے بارے میں کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے وقت اہل کتاب ایمان لے آئیں گے حتیٰ کہ ہر اہل کتاب آپ کی موت سے پہلے آپ پر لازمی طور پر ایمان لے آئے گا. لیکن ان کا ایمان لانا ان کے لیے بینیفیشل نہیں ہوگا، فائدہ مند نہیں ہوگا. کیونکہ اس وقت جب وہ واضح طور پر حضرت عیسیٰ کو اترتا ہوا دیکھیں گے تو لازماً مان لیں گے، اتنی بڑی نشانی جو ان کے سامنے آ جائے گی. لیکن ایسے وقت میں جس وقت اللہ تعالیٰ اپنی کوئی نشانی بھیج دیتا ہے ایمان قابل قبول نہیں ہوتا ہے. جیسے کہ ہم نے فرعون کے بارے میں بھی پڑھا ہے کہ فرعون اپنی موت کے ٹائم پر ایمان لے آیا تھا لیکن اس کا ایمان ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اس بارے میں بہت ساری روایات بھی آتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جلد ہی تم میں عیسیٰ علیہ السلام ایک عادل حاکم کی حیثیت سے نازل ہوں گے. وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے اور جزیہ ختم کر دیں گے. نیز تب مال کی اس قدر فراوانی ہو جائے گی کہ اسے قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، حتیٰ کہ ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا. یہ بیان کرنے کے بعد سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. اور اہل کتاب میں سے کوئی نہیں مگر اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان ضرور لائے گا اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوگا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. ایک اور روایت آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا حال ہوگا جب تم میں مسیح ابن مریم نازل ہوں گے اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا. یعنی عیسیٰ علیہ السلام شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انبیاء بھائی بھائی ہیں، ان کی مائیں مختلف ہیں مگر ان کا دین ایک ہے. میں عیسیٰ علیہ السلام کا اور لوگوں کے نسبت زیادہ قریبی ہوں کیونکہ میرے اور ان کے مابین یعنی درمیان اور کوئی نبی نہیں ہے اور وہ نازل ہونے والے ہیں. تم انہیں دیکھو گے تو پہچان لو گے
کہ وہ ایک ایسے شخص ہوں گے جن کا قد درمیانہ اور رنگ سرخ سفیدی مائل ہوگا. انہوں نے ہلکے زرد رنگ کے کپڑے پہن رکھے ہوں گے. سر سے یوں محسوس ہوگا جیسے پانی کے قطرے گر رہے ہیں، حالانکہ وہ گیلا نہیں ہوگا. یعنی بال ہی حضرت عیسیٰ کے ایسے ہوں گے، کرلی ہیئرز ہوں گے، ایسا لگے گا جیسے انہوں نے واٹر سپرے کیا ہوا اور وہ گیلے ہیں، لیکن وہ گیلے ہوں گے نہیں. وہ صلیب کو توڑ دیں گے. صلیب کو اس لیے توڑیں گے کیونکہ جو عیسائی صلیب کو مقدس مانتے ہیں وہ عقیدہ غلط ہے. اس صلیب کو توڑنا اس بات کی علامت ہوگا. اگر آپ عیسائیوں کی اس بات پر تھوڑا سا غور کریں کہ یہ اپنے گلے میں جو صلیب لٹکاتے ہیں مقدس مان کے، تو جس چیز پر ان کے نبی کو ان کے عقیدے کے مطابق صلیب چڑھایا گیا ہو اس کو گلے میں کوئی کیسے لٹکا سکتا ہے؟ یہ تو بالکل اسی طرح سے ہے کہ اگر ہمارے کسی پیارے کو جس ہتھیار کے ساتھ مارا گیا ہو ہم اس کو مقدس مان کے گلے میں لٹکا لیں، تو کوئی سینس ہی نہیں بنتا. تو جب حضرت عیسیٰ آئیں گے تو وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ ختم کر دیں گے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے. اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں اسلام کے علاوہ تمام ملتوں کو ہلاک کر دے گا. اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں مسیح دجال کو بھی ہلاک کر دے گا. پھر زمین اس قدر پرامن ہو جائے گی کہ شیر اونٹوں کے ساتھ، چیتے گایوں کے ساتھ اور بھیڑیے بکریوں کے ساتھ مل کر چریں گے اور بچے سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے مگر سانپ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام زمین میں 40 سال رہیں گے اور پھر فوت ہو جائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے آئیں گے اور تمام اہل کتاب ان پر ایمان لے کر آئیں گے، ان کی موت سے پہلے. کن کی موت سے پہلے؟ حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے. اس کے علاوہ کچھ اور روایات بھی ملتی ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے رات کو اپنے خواب میں دیکھا کہ میں کعبہ کے پاس ہوں. میں نے دیکھا کہ ایک خوش شکل آدمی، گندمی رنگت، بال کندھوں تک اور سنہرے تھے اور سر سے پانی ٹپک رہا تھا. وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو 2 آدمیوں کے کندھوں پر رکھے کعبے کا طواف کر رہا ہے. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ مسیح ابن مریم ہے. ان کے پیچھے میں نے ایک اور شخص کو دیکھا جس کے بال سخت گنگریالے، رنگ کا سرخ اور دائنی آنکھ سے کانا اور اس کی آنکھ جیسے پھولا ہوا انگور ہو. جن لوگوں کو میں نے دیکھا ان میں سے عبدالعزیٰ بن قطن کی بہت مشابہ جو دور جاہلیت میں مر گیا تھا اپنے دونوں ہاتھ ایک شخص کے کندھوں پر رکھے طواف کر رہا ہے. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ مسیح دجال ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اس خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دکھائے گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان کا حلیہ بتایا. اور یہ حلیہ اس لیے بتایا گیا کیونکہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ دوبارہ اس دنیا میں بھیجے جائیں گے تو مسلمان ان کو پہچان سکیں، ان کو ریکگنائز کر سکیں. اسی طرح سے اس حدیث میں آپ دیکھیں مسیح الدجال کا حلیہ بھی بتایا جا رہا ہے تاکہ مسلمان اس کو پہچان سکیں. اور آپ کو بتایا نا امت کا سب سے بڑا فتنہ مسیح الدجال ہے، بہت ہی بھاری فتنہ اس امت پر، جس سے پناہ حضرت آدم علیہ السلام سے انبیاء مانگتے آ رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور انہوں نے اپنی امتوں کو بھی یہ سکھایا کہ مسیح الدجال سے پناہ مانگے. اس امت پر سب سے بڑا اور آخری فتنہ ہوگا یہ. اب اس حدیث کو کوئی مس انڈرسٹینڈ نہ کرے کہ دجال تو خانہ کعبہ میں نہیں آ سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خواب کا جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہے؟ 2 ایسے اہم ترین لوگوں کی پہچان جس میں ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے اور دوسرا مسیح الدجال. ایک اور روایت آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق پر لڑتی رہے گی اور قیامت تک غالب رہے گی. پھر عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے تو اس جماعت کا امیر کہے گا آئیے ہمیں نماز پڑھائیے. وہ کہیں گے نہیں،
اللہ کی طرف سے اس امت کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان میں سے ہی کوئی دوسروں پر امیر ہو. اسے مسلم نے روایت کیا. ایکچولی اسی ٹائم پر جماعت سے نماز ہو رہی ہوگی جس ٹائم پر حضرت عیسیٰ اس زمین پر دوبارہ بھیجے جائیں گے، اور ایک امام مسلمانوں کا امامت کے لیے تیار ہوگا. لیکن جیسے ہی وہ حضرت عیسیٰ کو اترتا ہوا دیکھیں گے تو وہ پیچھے ہٹنا چاہیں گے. تو حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ نہیں، میں امام کی حیثیت سے نہیں آیا ہوں. اس امت کو کیا شرف حاصل ہے کہ امام ان میں سے ہی کوئی دوسرا ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے دوبارہ نازل ہوں گے. ویسے ہی بہت اسپیشل ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام. جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تو یہ تورات کے ایکسپرٹ تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کون سی کتاب دی؟ انجیل عطا کری. اور جب یہ دوبارہ آئیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ قرآن پڑھیں گے. تین کتابوں کا علم ان کو دیا گیا. بہت اسپیشل رسول ہیں الحمدللہ. یہ کہ قیامت سے پہلے جو حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے اس پر بھی بے شمار احادیث ملتی ہیں. ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال اسی حال میں ہوگا کہ اللہ مسیح ابن مریم کو مبعوث فرمائے گا جو دمشق کے شرقی سفید مینار کے پاس سے اتریں گے اور زرد رنگ کا جوڑا پہنے اور اپنے دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے بازوں پر رکھے ہوں گے، اور جب اپنا سر جھکائیں گے تو قطرے ٹپکیں گے، اور جب اٹھائیں گے تو بھی موتیوں کی طرح قطرے گریں گے. کافر ان کے سانس کی بو پاتے ہی مر جائیں گے، یعنی ان کی جو سانس ہے اس کی بو سے کافر مر جائیں گے، اور ان کا سانس حد نگاہ تک پہنچے گا، یعنی جہاں تک حضرت عیسیٰ دیکھ سکتے ہوں گے وہاں تک ان کا سانس پہنچے گا. یہ بھی اللہ تعالیٰ خاص الخاص ان کی مدد کرے گا. پھر وہ دجال کی تلاش کریں گے، اسے باب اللد پر پائیں گے. آج یہاں اس باب اللد پر اسرائیل کا ایئرپورٹ ہے، بہت ہی لگژریس ایئرپورٹ انہوں نے بنا کے رکھا ہے یہاں پر. پھر وہ اسے قتل کر دیں گے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال میری امت میں نکلے گا تو وہ 40 رہے گا. مجھے نہیں معلوم کہ 40 دن یا 40 ماہ یا 40 سال. پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ بن مریم کو بھیجے گا، وہ ایسے ہوں گے جیسے عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی حضرت عیسیٰ کی شکل کس صحابی سے ملتی ہوگی؟ عروہ بن مسعود سے. عیسیٰ دجال کی تلاش کریں گے، پھر اسے مار ڈالیں گے. پھر 7 سال تک لوگ اسی طرح رہیں گے کہ 2 آدمیوں میں دشمنی نہ ہوگی. اس سے مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی حضرت عیسیٰ جب یہ سارے ٹارگٹ اچیو کر لیں گے جس میں مسیح الدجال کو ختم کرنا ہے اور سارے یہود اور کافر مار دیے جائیں گے، صرف مسلمان باقی رہیں گے، تو اس کے بعد کے جو 7 سال ہیں انتہائی پرامن ہوں گے. یہ 2 لوگوں کے درمیان دشمنی بھی نہیں ہوگی. اور آپ دیکھیں جزیہ ختم کر دیا جائے گا اور صدقہ لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اتنی خیر و برکت ان 7 سالوں میں اترے گی. بہت ہی خوبصورت 7 سال ہوں گے. پھر ایک اور روایت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود تم سے ضرور جنگ کریں گے، چنانچہ تم انہیں یقیناً قتل کرو گے، حتیٰ کہ پتھر بھی کہے گا اے مسلم یہ یہودی ہے، آؤ اور اسے قتل کرو. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت برپا نہیں ہوگی جب تک مسلمان یہودیوں سے جنگ نہ کر لیں. مسلمان یہودیوں کو قتل کر دیں گے حتیٰ کہ یہودی پتھروں یا درختوں کے پیچھے چھپتے پھریں گے اور حجر و شجر پکار پکار کر کہیں گے اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، آؤ اور اسے قتل کر دو. سوائے غرقت کے درخت کے وہ ایسا نہیں کہے گا کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. آپ کو پتا ہے اسرائیل کا قومی درخت کون سا ہے؟ غرقت کا درخت. اور یہ اس کو مقدس درخت مانتے ہیں. سب سے زیادہ پلانٹ کیا جانے والا یہی والا درخت ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے یہ واحد درخت ہے جس کے پیچھے یہودی چھپے گا تو وہ درخت اس یہودی کی خبر نہیں دے گا، یعنی اس کو سیکیور کرے گا.
اب مسلمانوں میں سے تو ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو یہ حدیث پتہ نہ ہو، لیکن کتنے یہودی اس کو جانتے ہیں، اسی وجہ سے انہوں نے اس کے حساب سے پلاننگ بھی کر کے رکھی ہے۔ تو بے شمار احادیث ملتی ہیں جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں نزول کریں گے، اور باقاعدہ جسم اور روح کے ساتھ یہ اٹھائے گئے ہیں، دوبارہ آئیں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے آئیں گے، اور انہی کے ساتھ ہی مسلمان مل کر دجال سے لڑیں گے، اور یہ ہی یعنی حضرت عیسیٰ ہی دجال کو ختم کریں گے۔ خیر، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا ہوگا کہ عیسیٰ آئیں گے، اللہ نے ان کو جسم اور روح کے ساتھ اٹھا لیا ہے، کوئی ان کو قتل نہیں کیا گیا، کوئی ان کو صلیب نہیں چڑھایا گیا۔ اس معاملے میں یہود کو کنفیوز چھوڑ دیا گیا ہے کہ ایکچوئل ہوا کیا تھا، لیکن مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتا دیا ہے کہ اللہ نے ان کو اپنے پاس اٹھا لیا ہے، اور اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، وہ عزیزاً حکیمہ ہے۔ البتہ قیامت سے پہلے ایسا ضرور ہوگا کہ اہل کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے، اور یہ حضرت عیسیٰ کی طبعی موت سے پہلے ہو جائے گا، قبل موتی ہی۔ اور یہ بھی ہوگا کہ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سب کے خلاف گواہی دیں گے، اور گواہیاں بہت ساری ان کے خلاف جمع ہو ہی گئی ہیں۔ یہ صلیب کی پوجا کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ یہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ یہ خنزیر کو حلال کر چکے ہیں، حضرت عیسیٰ نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ اسی لیے آپ دیکھیے وہ صلیب کو بھی توڑیں گے۔ ایک وجہ اس کی یہ ہوگی کہ اس صلیب کی جو تعظیم عیسائی کرتے ہیں وہ ختم کر دی جائے، اور دوسری وجہ یہ کہ وہ اس صلیب پر چڑھائے ہی نہیں گئے، جو کہ ان عیسائیوں کا عقیدہ تھا۔ ساتھ ساتھ وہ جزیہ بھی ختم کریں گے۔ جزیہ کسے کہتے ہیں؟ ٹیکس ختم کر دیں گے، ضرورت ہی نہیں ہوگی ٹیکس پے کرنے کی، اتنے اچھے حالات ہو جائیں گے، ٹیکس کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ تھوڑا سا غور کریں کہ کیوں اتنے اچھے حالات ہوں گے، کیوں اتنا امن ہوگا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کا بول بالا ہوگا، تو آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اس وقت کوئی بھی نان مسلم نہیں ہوگا، صرف اور صرف مسلمان ہوں گے۔ اس وجہ سے بڑے ہی بابرکت وہ 7 سال ہوں گے۔ اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا۔
وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. آج تفسیر بس اتنی ہی رکھتے ہیں، اس کو انشاءاللہ اگلی کلاس میں مکمل کریں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الہی آمین.